والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے اور ضمن مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں شافع راز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع راز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع راز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اے قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے پیارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں آپ پر، اور اے تمام مصائب و آلام کو ہم سے دور فرمانے والے پیارے پیارے آقا آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اچھے اوصاف سے مزین فرمایا ہے اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کئی زمانے آئے اور گزر گئے مگر آج تک ایسی شان و شوکت عزت و مرتبت والا کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا شعر سنتے ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و
تمام احباب مہربانی فرمائیں اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں، مہربانی فرمائیں اسٹیج پہ آنے کی زحمت نہ کریں، دوران بیان تنگی ہوگی، آپ کی مہربانی خاموشی سے بیان سماعت فرمائیں۔ یعنی اے میرے رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلق مبارک یعنی اخلاق کو بہت بڑا قرار دیا ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی۔ ایسی نرالی اور حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئی میرے آقا، بھلا آپ کی طرح کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ منقول ہے ایک بار کچھ غیر مسلم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی، اے ابو الحسن، اپنے چچا کے بیٹے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پست قد، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مبارک زلفیں بہت زیادہ گنگریالی نہ تھیں بلکہ کچھ خمدار تھیں جو کانوں تک ہوا کرتی۔ کشادہ پیشانی، سرمگی آنکھیں، چمکدار دانت، بلند بینی، گردن خوب شفاف جیسے چاندی کی سراحی۔ جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے، جب قیام فرماتے تو لوگوں میں بلند معلوم ہوتے، اور جب بیٹھتے تب بھی سب میں نمایاں ہوتے۔ جب کلام فرماتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جاتی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری فرما دیتے۔ لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم و مہربان، یتیموں کے لیے شفیق، باپ کی مانند، بیواؤں کے لیے کریم و نرم دل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور روشن چہرے والے تھے۔ جبہ مبارک زیب کن فرماتے، جو کی روٹی تناول فرماتے۔ آپ علیہ السلام کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چارپائی کیکر کی لکڑی کی تھی جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دو امامے تھے، ایک کا نام صحاب جبکہ دوسرے کو عقاب کہا جاتا۔ آپ علیہ السلام کی اشیاء ضرورت میں تلوار ذوالفقار، اونٹنی عدبہ، خچر دلدل، گدھا یعفور، گھوڑا بحر، برکی بکرا، برکی برکا، عصا ممشوق اور جھنڈا لواء الحمد کے نام سے موسوم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو خود باندھتے اور اسے چارہ ڈال دیا کرتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے اور جوتے کی اصلاح بھی خود ہی فرما لیا کرتے۔ مکمل حلیہ مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی میں نے حضور سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ جب حسین تعاون کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہو
حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل کے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخ سار کا عالم کیا ہوگا رخ سار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا ماہتاب کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
خير الخلق كلهم. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حسن و جمال اور عادات و خصال کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل، یتیموں اور بچوں سے محبت کرنے والے تھے. آپ عاجزی کے ایسے پیکر تھے کہ خود اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، مگر ایک ہم ہیں کہ ہمیں ہر تقریب میں ایک نیا سوٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے، اور اچھی حالت میں موجود کپڑے بھی ہم بلا وجہ ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، مگر ہم اپنے گھر والوں اور نوکروں پر روک ڈال کر ان سے کام کرواتے ہیں، اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور نوکروں کو مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بسا اوقات تو انہیں نوکری سے بھی فارغ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، ہم نے جس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے کردار سے تو ہمیں عاجزی اور انکساری، چھوٹوں پر شفقت اور ملازموں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنائیے اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات بے مثل و بے مثال ہیں. آپ تمام مخلوق میں منفرد اور ممتاز ہیں. یقیناً اولین و آخرین میں ایسے حسن و جمال اور خوبی و کمال والا کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. جبھی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت دونوں کو بیان کرتے ہوئے سچ ہی فرمایا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام حضور کی مثل کیا دیکھتے، خدا نے حضور کا مثل بنایا ہی نہیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یاد رکھیے، جس طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال سیرت میں کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اولین و آخرین میں آپ کے حسن و جمال جیسا بھی کوئی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حسن و جمال کا وہ عظیم پیکر ہے جس کے دیدار سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تاریک دل جگمگانے لگتے ہیں، افسردہ دل چین و سکون پاتے ہیں. ہمارے آقا مولا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال ہے کہ ہر صحابی رسول کی یہ خواہش و تمنا ہوتی کہ ہر وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان حسن و جمال کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار پربہار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک ان کے دلوں میں ہزاروں مسرتیں بکھیر دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یعنی جب میں آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کا اس طرح دیدار کرتا کہ پلک تک نہ جھپکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح دیکھنے کا کیا سبب ہے؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے کتنے شیدائی تھے کہ ہر وقت آپ علیہ السلام کے رخ روشن کے نورانی جلووں میں گم رہتے اور آپ کے نور والے چہرے کی تجلیات سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری على وجهه، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان حضرات صحابہ کرام کی نگاہ حقیقت بین، یعنی حقیقت کو دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں چہرہ مصطفی چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے کہ چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکتا ہے۔ چاند صرف دن رات چمکے، یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن ہر رات چمکتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے جبکہ یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے۔ چاند نور ابدان یعنی جسموں کو نور دے، یہ چہرہ نور ایمان دیتا ہے۔ چاند گھٹنے اور بڑھتا ہے، چاند گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ لگے۔ چاند کو گرن بھی لگتا ہے، یہ کبھی نہ کہے۔ چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے جبکہ حضور علیہ السلام سے عالم ایمان کا، حضور کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا بلکہ واقعہ یوں ہی ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے
ہاتھ نہ کاٹے۔ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور حسن یوسف سے حسن محمد ہی افضل ہے، لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹا دیکھے تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف دیکھا تو بے اختیار ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ اے میرے آقا، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا جبکہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رکھیں گے اور تا قیامت تک کٹاتے رکھیں گے۔ دسوں کی میں مصطفیٰ دی کے دی سوڑی شان ہے، دسوں کی میں مصطفیٰ دی کے دی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھتے تمہیں جیڑا کر سے سکھاتا، پڑھتے تمہیں جیڑا کر سے سکھاتا، قسم خدا دی مینوں سب سے پیارا سرکار آقا کی مرحبا، پیارے کی مرحبا، مکی کی مرحبا، مدنی کی مرحبا، لکھی دیدہ دا سہارا، لکھی دیدہ دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب سے میں